لازم اور ملزوم ہے دونوں چیزیں۔ اگر کسی کے پاس علم ہے اور ایمان نہیں ہے تو یہاں پر اکابر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی کی تاریخ کو وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس بختر گاڑیاں تھیں، ان کے پاس توپیں تھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود تھی، ایمان نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایسے بم برسائے کہ وہاں پر اس کے اثرات آج تک پائے جاتے ہیں۔ تو پتہ ہے چلا کہ علم تھا، ایمان نہیں تھا۔ اس لیے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یورپ کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اس کو دین اسلام نہیں ملا۔ علم تو ہے، نالج تو ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر کسی کے پاس ایمان ہے اور علم نہیں ہے، اس لیے کہ مذہب کی بنیاد ایمان و عمل پر ہوتی ہے اور ایمان و عمل کی بنیاد علم پر ہوتی ہے۔ اب کسی کے پاس ایمان ہو اور علم نہ ہو تو اس دنیا میں اس کے ضلالت اور گمراہی اور بھٹکنے کے بے شمار چانسز موجود رہتے ہیں کہ جس کے پاس ایمان تو ہے لیکن علم نہیں ہے، اس لیے کہ علم انسان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ جب تک اس دنیا میں امت مسلمہ ان دونوں چیزوں کو اختیار کرتی رہی، اس نے دنیا کی امامت کی، اس نے دنیا کی قیادت کی، اس نے دنیا کی سیادت کی، لیکن جب بھی اس دونوں چیزوں کے اندر کمی آئی، یا تو ایمان کمزور ہوا یا علم سے ان کا رشتہ ٹوٹا، تو قیادت ان سے چھین لی گئی، حکومتیں ان سے سلب کر لی گئی اور بے یار و مددگار ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اقوام متحدہ UN یہ کہتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن اسلام اس سے بڑھ کر کہتا ہے ایک ہے حق اور ایک ہے فرض، دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ کہ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا، نالج ایجوکیشن کا حاصل کر لینا یہ انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن اسلام اس سے بڑھ کر بات کہتا ہے، وہ یہ ہے کہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ فرض اور حق کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے؟ حق چھوڑا جا سکتا ہے، آپ اپنا حق چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو پراپرٹی میں حصہ نہ ملے، جائیداد میں حصہ نہ ملے، ہمسایہ پڑوسی سے اگر کچھ انبن ہو جائے اور 1 فٹ اور 2 فٹ کی زمینیں ادھر ادھر ہو جائے تو آپ اپنا حق چھوڑ سکتے ہیں۔ حق چھوڑنے کی اجازت ہے اور انسان حق چھوڑتا ہے، لیکن فرد چھوڑا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ فرد اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اللہ رب العزت کے دربار میں اس کا مواخذہ ہوتا ہے، یعنی اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، اگر نماز کوئی چھوڑے گا تو اللہ رب العزت اس کا مواخذہ فرمائیں گے۔ زکوٰۃ فرض ہے، صاحب نصاب پر اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا تو اللہ رب العزت اس کا مواخذہ کرے گا۔ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، اگر کوئی حج نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص علم حاصل نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ لگایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ داری قرار دیا ہے اور اس کو فرض قرار دیا ہے، اگر وہ علم حاصل نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا مواخذہ فرمائیں گے۔ علم دین کی اہمیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی اس کو آشنا کیا تھا اور بتلایا تھا لوگوں کے درمیان کہ جب بدر کے قصارى، بدر کے قیدی جب مسجد نبوی کے اندر لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کی ستونوں سے باندھ دیا
اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان یہ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس مال و زر ہے وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا دے، لیکن اگر کسی کے پاس مال و زر نہیں ہے تو فدیہ نہیں دے سکتا ہے، تو ہر شخص جو علم رکھتا ہے، جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے، وہ ہر مسلمان کے در بچوں کو پڑھا دے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین یا علم کو حصول کے لیے اور علم کو اختیار کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس تمیز کو بھی ہٹا دیا کہ ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ حالانکہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الدین دین، دین کا جو علم ہوتا ہے وہ کٹ ہے، فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، لہذا غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنا دین کا علم کس سے حاصل کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کلمۃ الحکمہ، کہ حکمت کی جو باتیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں علم کی تقسیم نہیں ہے، یہ تو بعد کے ادوار میں ضرورتوں کے تحت علم کو تقسیم کر دیا گیا ہے، یہ عصری علوم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے، اس کو بعد کے ادوار میں ضرورتوں کے تحت تقسیم کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ نے اور اس کے بعد کے محدثین نے اور فقہاء نے اس کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، کوئی اس کو ڈیوائڈ نہیں کیا کہ یہ دین کا علم ہے اور یہ عصری علم ہے، اس کی تقسیم نہیں فرمائی۔ لہذا اس واقعے کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کا علم انسان کو کہیں سے بھی ملے اس کو حاصل کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمۃ الحکمہ، یہ حکمت والی بات ضالۃ المؤمن، مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، حیث وجدہا فہو احق بہا، جہاں کہیں اس کو یہ ملے اس کو اخذ کر لینا چاہیے، اس کو لے لینا چاہیے۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہم کو بہت سعادت مندی کا موقع عنایت فرمایا کہ یہاں کے طلباء نے آج کی اس مبارک محفل کے اندر 3 طلباء نے قرآن کریم کی کو حفظ کیا ہے اور اپنے سینے کے اندر اس کو اتارا ہے۔ یہ سب سے بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور ان کے والدین کے لیے بھی سعادت مندی کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جن سے وہ بہت پیار کرتے ہیں مدرسے کے اندر ڈالا اور جانفشانی سے اور انگریزی سے وہ بچے یہاں پر پڑھتے رہے اور انہوں نے یہاں پر حفظ کی تکمیل فرمائی اور حفظ کو مکمل کیا۔ میرے عزیزوں، انہی مدارس کے اندر علم، دین، اسی طرح انگریزی، اسی طرح ہندی، دیگر اور علوم یہاں پر بھی سکھائے جاتے ہیں، یعنی دین کے علم کے ساتھ دیگر اور علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ چیز رہنا چاہیے، جہاں ہم کالجوں کو، جہاں ہم اسکولوں کو اور جہاں ہم اور یونیورسٹیز کو ترجیح دیتے ہیں، وہیں پر مدارس کو اول نمبر پر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ فی الوقت ایک تعلیمی پالیسی ہے ہم لوگوں کے سامنے جس کا بھگوا کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اعتدال جب آتا ہے تو مختلف راستوں سے آتا ہے، اس میں تہذیب کا بھی راستہ ہوتا ہے، اس میں کلچر کا بھی راستہ ہوتا ہے، سیولائزیشن کا راستہ ہوتا ہے، علم کا راستہ ہوتا ہے، ہر جگہ سے اعتدال آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ باطل کو معلوم ہے کہ میدان کارگار میں ہم ان سے شکست نہیں، ہم ان سے فتح نہیں کر پا سکتے، ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ تاریخ بھری پڑی ہے، باطل اس بات کو حقیقت کے ساتھ جانتا ہے کہ ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، یہ فتح ہونے والی قوم ہے۔ اگر ہم اس کو شکست دے سکتے ہیں تو تہذیب کے راستے سے، علم کے راستے سے، ایجوکیشن کے راستے سے ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ لہذا مختلف ادوار کے اندر چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب تعلیمی پالیسی ہمارے ملک میں اور دیگر اور جگہوں پر بھی آ چکی ہے، اس کا بھگوا کرن کیا جا رہا ہے، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں میری اور آپ کی ذمہ داری دوگنی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے میری اور آپ کی ذمہ داری ہمارے اولاد کے تئیں، ہمارے بچوں کے تئیں اور ہماری بیٹیوں کے تئیں، یہ ذمہ داری ہماری دوگنا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ اقتدار ایک طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور الحمدللہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باطل اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اقتدار ایک طرف سے تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اور جب مدارس اسلامیہ کے یہ پروگرام
ہوتے ہیں اور جلسے ہوتے ہیں اور مدارس اسلامیہ کے اندر معصوم بچے جب قال اللہ تعالی رسول کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو یہ بات بھی محسوس ہوتی ہے اور خوشی اور مسرت ہوتی ہے کہ الحمدللہ ابھی تک اس ملت کے اندر حیات موجود ہے، ابھی تک اس ملت کے اندر زندگی موجود ہے، ابھی تک اس ملت کے اندر رونق موجود ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں کہ جن کے اندر بقائے انفا کا اعلان قانون نہیں ہوتا ہے، وقال علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیتا ہے، ان کے نقوش ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کے معاشر ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کی عمارتوں کو توڑ کر رکھ دیا جاتا ہے، ان کے مدرسوں کو ڈھا دیا جاتا ہے، ان کی مسجدوں کو ویران کر دیا جاتا ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو صرف ایک جملے کے اندر نقل فرماتے ہیں، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جھاگ ہوتا ہے، وہ اڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو ملت جب بھی بقائے انفا کا اعلان قانون اس کے پاس نہیں ہوگا، نافعیت اس کے پاس نہیں ہوگی، نفع پہنچانے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسپین سے جب خاتمہ ہوا اور سمرقند اور بخارا اور ازبکستان اور ترکمانستان سے جب مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا، میرے عزیزو اسی بنیاد پر خاتمہ ہوا ہے کہ نافعیت ہم نے کھو دی تھی، نافعیت ہمارے اندر نہیں تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ، جو جھاگ ہوتا ہے، جس کو میری اور آپ کی زبان میں فیض کہتے ہیں، اگر سمندر کی لاٹھیں جب چلتی ہے یا نالے پر زور سے پانی جب آتا ہے یا نالی کے کناروں پر زور سے جب پانی آتا ہے، ایک بہت خوشنما غبار کی شکل میں جس کو فیض کہتے ہیں وہ نظر آتا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے بڑا خوشنما لگتا ہے۔ تو آج ہماری عمارتیں، آج ہمارا دل ڈول جسم، آج ہماری ساری کی ساری چیزیں بڑی عمدہ لگے گی اگر نافعیت اس میں ہوگی، اور اگر نافعیت نہیں ہوگی تو یہ زبد کی طرح ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہوتا ہے وہ اڑ کر چلا جاتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیزیں نفع بخش ہوتی ہے وہ زمین میں رکی رہتی ہے۔ آج تک الحمدللہ یہ ملت اسلامیہ، یہ مدارس اور یہ مکاتب اور یہ اسلامی جامعات اور یہ کلیات اور یہ یونیورسٹیاں آج تک اسی لیے باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف ڈبویا ہے اسپین کی سرزمین میں، ان کی جڑوں کو ختم کر دیا گیا ہے، ان کا کلا تباہ کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کے اندر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور فقیر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے اکابرین علماء کو اس ملک کے اندر پیدا فرمایا، اور جن لوگوں نے یہاں پر نافعیت کو ثابت کیا۔ میرے عزیزو، اہل قانون میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اکابر علماء کی موجودگی میں کہ اگر ہم نے اپنی نافعیت کھو دی، اگر مدارس کی ہم نے قدر نہیں کی، مکاتب کی ہم نے قدر نہیں کی، اور ان علماء کی ہم نے صحیح معنوں میں قدر نہیں کی، تو ظاہر سی بات ہے وہی حشر ہوگا۔ اس لیے کہ اسپین کی تاریخ کو، اندلس کی تاریخ کو دوبارہ دہرانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف تاریخ ہم کو معلوم ہے، ہم نے تو تاریخ کو فراموش کر دیا، لیکن ماضی کے اندر جن لوگوں کے ساتھ وہ حشر ہوا ہے جو اسپین میں ہوا ہے، باقی کے پاس وہ سارا ریکارڈ موجود ہے کہ ملت اسلامیہ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، ملت اسلامیہ کو کیسے ڈھیر کیا جا سکتا ہے، ملت اسلامیہ کے مدارس کو کیسے مقفل کیا جا سکتا ہے، کیسے بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری سازشیں اور یہ سارے کے سارے پروپیگنڈے باطل کرتا ہے، لیکن باطل اپنی کوشش کرے گا، لیکن ہم اور آپ اپنی کوشش کرتے رہیں گے۔ ملت کے اندر یہ درد ہونا چاہیے، ملت کے اندر یہ درد ہونا چاہیے۔ یہ مدارس چل رہے ہیں ان کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، یہ مکاتب جو چل رہے ہیں اس کو اچھی نگاہ سے دیکھیں۔ میرے دل ہمارے المیہ ہوتا ہے کہ ہم بسا اوقات ان لوگوں کو بہت عجیب و غریب نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ کی محبت کی علامت ہے، آپ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ان مدارس کی قدر کرنا ہے، ان مساجد کی اور مکاتب کی قدر کرنا ہے، اور اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ اعتدال کی زبردست ہوائیں ہمارے ملک میں چل رہی ہے، اس لیے ہم جس جگہ جاتے ہیں ہر بنیادی چیزیں امت کے سامنے اور ملت اسلامیہ کا درد رکھنے والے افراد کے سامنے یہ تین چیزیں بطور ایک طالب علم کے ہم رکھ دیتے ہیں کہ اس جگہ پر اور اس ملک کے اندر
مستقبل کیا ہوگا میں اور آپ نہیں جان سکتے ہیں، لیکن ملت یہ کبھی بھی ڈوب نہیں سکتی ہے۔ ایک کنارے پر ڈوبے گی تو دوسرے کنارے پر نکل جائے گی، اس لیے کہ مدارس اپنی شان و شوکت کے ساتھ، مساجد اپنی شان و شوکت کے ساتھ، اور مکاتب اپنی شان و شوکت کے ساتھ اور پورے عروج کے ساتھ، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ترقی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بنیادی 3 چیزوں پر ہر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اساتذہ کرام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بچوں کے دل و دماغ کے اندر اتنا، ان کے اندر عقیدہ اتنا راسخ کر دیں کہ پھر ارتداد کی کتنی تیز ہوائیں چلے، کیسے ہی طوفان آئے، میرا بچہ جان تو دے سکتا ہے، میرا بچہ مال تو دے سکتا ہے، میرا بچہ عزت تو دے سکتا ہے، لیکن دین اور ایمان اور اسلام کے تعلق سے کسی سے کمپرومائز اور سمجھوتا وہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ، الحمدللہ مدارس کے اندر تو بے شمار مطلب دین کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، لیکن کچھ جگہ ایسی بھی ہے جو مکاتب ہے جہاں پر 2 یا 3 گھنٹے رہتے ہیں، تو بنیادی 3 چیزیں ہم اپنے بچوں کو دے دیں۔ سب سے پہلی چیز ہے عقیدہ توحید، اور دوسری چیز ہے عقیدہ رسالت، اور تیسری چیز ہے عقیدہ آخرت۔ دیکھنے کے اعتبار سے اور سننے کے اعتبار سے بہت ایسا لگتا ہے کہ بہت معمولی سی جملے ہیں، لیکن اس کے اندر کتنے اشارے اور کتنے کنائے اور اس کے اندر کتنے جواہر پوشیدہ ہیں میں آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس ملک کے اندر مجھے بھی رہنا ہے اور آپ کو بھی رہنا ہے، اور میری اور آپ کی جیسی جیسی زندگی گزرنی تھی اب تک کی گزر گئی، لیکن میرے سامنے میرے معصوم بچے ہیں، میری معصوم بیٹیاں ہیں، اگر ان کو دین کی تعلیم سے اور عقیدہ آخرت سے اور عقیدہ توحید سے اور عقیدہ رسالت سے ان کو ہم نے آراستہ اور پیراستہ نہیں کیا، ان کے قلوب کے اندر ہم نے اس کو راسخ نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے مستقبل ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے نہ جانے مستقبل میں کیا ہوگے، ان کے نام کیا ہوگے، ان کا کلچر کیا ہوگا، ان کا سویلائزیشن کیا ہوگا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ، میری ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ان مدارس کے اجلاس کو اور مکاتب کے اجلاس کو ہم سرسری طور پر کریں کہ بھائی یہ پروگرام ہوا تھا اور بہت اچھا ہوا، الحمدللہ مدارس کے علماء کرام آئے تھے اور 1 مہینے تک مسلسل اسی کی تعلیم چلتی رہی اور تعلیم کرتے رہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ نہ کچھ پیغام ہم یہاں سے لے کر جائیں، اب مسمم کر کے جائیں، یہاں سے جب ہم جائیں تو اپنے پلو کے اندر اس کو باندھ کر اٹھیں کہ ہم یہ 3 کام ضرور کریں گے۔ پہلا کام کیا ہے کہ ان مدرسوں کے ذریعے سے بھی اور مکاتب کے ذریعے سے بھی اور اپنے گھر میں جو کچھ ہم تعلیم دے رہے ہیں اس کے ذریعے سے بھی اپنے بچوں کے اندر عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ جملہ ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، یہ کلمہ طیبہ ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کو دل کے اندر اتارنے کی ضرورت ہے کہ ہر بچے کے دل و دماغ کے اندر اور ہم سب کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر چاہے کتنی تعلیمی پالیسی آئے، کتنا ہی تعلیم کا بھگوا کر لیا جائے اور کتنی تعلیم کو مست کرنے کی کوشش کی جائے، تو میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی طرح سے سمجھوتا نہیں ہوگا، کمپرومائز نہیں ہوگا، جھکا نہیں جائے گا، ہم اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کریں گے اپنے عقیدے کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے ہم کسی اور سے سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز عقیدہ توحید کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میری نشانی اللہ رب العزت کے سامنے جھکے گی، میں سجدہ کروں گا اس ملک کے اندر، مشرق کے اندر، جنوب کے اندر، شمال کے اندر اور مغرب کے اندر، جہاں کہیں میں رہوں گا میں سجدہ کروں گا تو صرف اللہ رب العزت کو کروں گا، اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے میں سجدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ میرا اور آپ کا، اور یہی عقیدہ میرے بچوں کا اور میری بچیوں کا ہوگا، اور یہی نہیں بلکہ تسلسل قائم رہے گا۔ ہماری بچیوں کی وقت سے جتنے افراد جنم لیں گے ان کے اندر یہی چیزیں پنپیں گی، اور ہمارے افراد جو افزائش نسل کے لیے وہی مددگار ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی اسی سلسلے کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ تو سب سے پہلی چیز
کلمہ توحید کو اپنے دل و دماغ کے اندر اتارنا. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ایک ہے عقیدہ رسالت. میں اس پر تھوڑی لمبی بات کی کروں گا کہ عقیدہ رسالت جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس میں 100% کامیابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس میں 100% کامیابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے. آپ نبیوں کے خاتم ہیں. آپ نے موت ثبت کر دی. آپ نے اسٹیمپ لگا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دروغگوئی سے کام لے گا, وہ کذاب ہوگا, جھوٹا ہوگا. آج پورے علاقے کے اندر اور خصوصاً پورے ملک کے اندر ایک ہوا چل رہی ہے شکیل بن حقیق کے نام کی, یا کہہ لیجیے احمدیت کے نام کی, کہ جہاں پر یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے پر وحی آتی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرستادہ ہوں. پھر ہمارے نوجوانوں کے ذہن جو دین و ایمان سے خالی ہوتے ہیں, علم سے خالی ہوتے ہیں, دین کے علم سے خالی ہوتے ہیں, جب ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر شکوک و شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں. ان کے دل و دماغ کے اندر شکوک و شبہات آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جس پر ہماری کامیابی کا دار و مدار ہے. دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کی ابدیت سرمدی زندگی کے اندر بھی کامیابی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. میں اور آپ یہ اپنے بچوں کو بتلائیں گے. اساتذہ بتلاتے ہیں, اساتذہ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں, لیکن چند لمحوں میں, چند اوقات کے اندر, لیکن سب سے زیادہ بچہ ہمارے پاس وقت گزارتا ہے. اس لیے ہم اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیں گے کہ ہمارے بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کامل یقین رکھیں. اور تیسرا جو عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ آخرت. عقیدہ آخرت کا کیا مطلب ہے؟ جیسا کہ عقیدہ بہت سارے یہاں پر رہنے والے برادران کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھل مل جائیں گے, میری استھیوں کو گنگا اور جمنا اور سرسوتی کے حوالے کر دیا جائے گا اور پھر دوبارہ میں کیسے زندہ ہو سکتا ہوں؟ اذا كنا عظاما نخرا, میں تو بوسیدہ ہڈیاں ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ یہ عقیدہ ان کا ہے, لیکن میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت مجھے دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنی زندگی کا حساب و کتاب لے گا. یعنی میرے اور آپ کے اندر اور ہمارے ذریعے سے ہمارے بچوں کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا رہا اور نفس کو خواہشات سے اس نے روک لیا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا, اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت میں بنائے گے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے. میرے عزیزوں, اسی لیے ہمارے بچوں کا رخ ہم مدارس کی طرف کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کالج کی تعلیم نہ دیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی کی تعلیم نہ دیں, لیکن بیسک چیزیں, مبادیات اسلام, مقاصد اسلام, یہ سب سے پہلے ضروری ہے. اس کے تعلق سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر, کہ بچپن کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ پتھر کی لکیر ہوتی ہے. پتھر کی لکیر, پتھر سے جب لکھ دیا جائے تو اس کی نقوش مٹائے مٹتے نہیں ہے. جو ہمارے اسلاف تھے, اکابر تھے, جنہوں نے علم کا کام کیا ہے اور اس دنیا سے چلے گئے. خوارق ما عفت قدما ولكن يعثر نشر ذکراء القرون, یہ ایسے زندہ جاوید کارنامے ہیں ان لوگوں کے کہ صدیاں اس پر گزر گئی ہیں, لیکن ابھی تک یہ پرانے نہیں ہوئے ہیں. اس لیے میرے عزیزو, اس ملک کے اندر پورے اسلامی تشخص کے ساتھ اور پوری اسلامی آئیڈیالوجی کے ساتھ اور اپنے عقیدے کے ساتھ, اپنے مدارس کے ساتھ, اپنے مراکز کے ساتھ, اپنی مساجد کے ساتھ اور اپنے مکاتب کے ساتھ, زندہ دلی کے ساتھ مجھے اور آپ کو رہنا ہے. یہی عزم کر کے آپ کو جانا ہے اور یہی عزم کر کے آپ کو اٹھنا ہے. اس لیے جہاں ہمارے نزدیک
کالجوں کی تعلیم کی اہمیت ہے، یونیورسٹیوں کی تعلیم کی اہمیت ہے، مدارس کی بھی تعلیم کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ درخت ہے، یہ وہ پودا ہے جس سے نکلنے والی کونپلیں اور جس سے نکلنے والے پھل پوری دنیا کے اندر پھیلیں گے اور پوری دنیا کے اندر انسانیت کو عام کریں گے، امن کا پیغام پھیلائیں گے، ہیومینٹی پھیلائیں گے، انسانیت کا پیغام پھیلائیں گے۔ مجھے آج تک پتہ نہیں چلتا ہے اور نہ ہی تاریخ کے اندر ایسا کبھی لکھا ہوا ہو کہ کبھی کیمبرج یونیورسٹی سے اور کبھی آکسفورڈ یونیورسٹی سے یا دنیا کے اندر وہ یونیورسٹیاں جو باطلوں نے قائم کی ہے یا پھر وہ کلکتہ کے اندر قائم ہونے والا برٹش کے دور کی سب سے بڑی یونیورسٹی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان یونیورسٹی سے نکلنے والے امن کے پیغمبر رہے ہوں، امن کو پھیلانے والے رہے ہوں، یہاں سے نکلنے والے اکثر آج بھی دیکھ لیجیے سننے میں آتا ہے کہ بے شمار کالجوں کے یونیورسٹی سے پڑھنے والے لوگ ملحد ہوتے ہیں، الحاد پڑھتے ہیں، الحاد ان کو پڑھایا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے استاد وہاں پر دینیات بھی پڑھا رہے ہیں تو ملحد ہو کر پڑھا رہے ہیں، اس لیے ظاہر سی بات ہے وہاں سے فارغ ہونے والا ملحد ہو کر نکلتا ہے۔ اس لیے یہ مدارس اور یہ مراکز امن کا پیغام دیں گے اور امن کا پیغام پھیلائیں گے، اس لیے ان کی قدر کرنا ہے۔ ان کے یہاں کے پڑھانے والے اساتذہ آپ دیکھتے ہیں کہ بوریوں پر پڑھاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی تنخواہ کم ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ رہنے کا صحیح نظم نسق نہیں رہتا ہے۔ اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی میں آپ کو ایسے مدارس بتا دوں گا، جائیے بنگال کے علاقے میں اور جائیے کولکاتہ کے علاقے میں اور جائیے امراوتی شہر کے بھی ایسے کئی علاقوں میں کہ آج مدارس ایسے ہیں جو تینوں کی شیڈ کے نیچے رہتے ہیں۔ کہاں گئے ہمارے سرمایہ دار لوگ، کہاں گئے ہمارے مالدار افراد جو اپنی ایک ایک بیٹی کے شادی پر اور اپنے بچوں کے ولیموں پر اور ریسپشن پر کروڑ پیسہ خرچ کر دیتے ہیں، لاکھوں پیسہ بے دریغ خرچ کر دیتے ہیں، شادی ہال تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ ہماری امراوتی کا حال دیکھ لیجیے، ہمارے مولانا یہاں پر بیٹھے ہوئے شادی ہال پر شادی ہال تعمیر ہو رہے ہیں، لیکن کسی کے دل و دماغ کے اندر یہ خیال تک نہیں گزرتا ہے کہ کوئی مدرسہ ایسا بھی ہے جو ٹین شیڈ کے اندر چلتا ہے، کوئی مدرسہ ایسا بھی ہے جو مٹی کی دیواروں کے اندر چلتا ہے، اس کو ترقی دینا ہے۔ یہاں پر 20 کروڑ اور 40 کروڑ صرف کھانوں کی مدد کیا جا رہا ہے، ان کو کھلایا جا رہا ہے جو آلریڈی بھوکے نہیں ہے، کھائے ہوئے ہیں، ان کو دیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ ناقدری سنا ہے کہ گجرات میں بھی ہوئی تھی، یہ ناقدری اسپین میں بھی ہوئی تھی، یہ ناقدری کرناٹک میں بھی ہوئی تھی، یہی ناقدری ہسپانیہ میں اور یہی ناقدری اور مختلف اور اس کے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اسباب، ایک فیکٹر، ایک عامل اس کا یہ بھی تھا کہ ہم نے ملت اسلامیہ نے اس کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے دیواروں کو منہدم کر دیا، مدارس ختم ہو گئے، لائبریریاں چلا دی گئی اور کئیوں کتابوں کو کئیوں کتاب دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے اندر نظر کر دیا گیا، کئی دنوں تک اس کا پانی ان کتابوں کی روشنائی سے سیا رہا۔ میرے عزیزو یہ ناقدری کی وجہ ہوتی ہے جب ملت پر اس طرح کے حالات آتے ہیں، اس لیے آج بھی مدارس اس حالت میں ہے، ملت کی ذمہ داری بنتی ہے، ملت کے افراد کی ذمہ داری بنتی ہے، جن کے پاس سرمایہ ہے، جن کے پاس 20 اور 200 ایکڑ زمین ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ پختہ مدارس بنائے جائے اور ان کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کے لیے ہر طرح کا نظم کیا جائے، بچوں کے لیے سہولت فراہم کی جائے اور ان کو سہولت دی جائے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور جس آدمی کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس میں اٹریکشن ہوتا ہے، اس میں جاذبیت ہوتی ہے۔ مدرسوں سے محبت ہوگی، مقادس سے محبت ہوگی، ظاہر سی بات ہے جاذبیت پیدا ہوگی، اٹریکشن پیدا ہوگا، دل اس طرف مائل ہوگا جس کھینچتا چلے جائے گا۔ اس لیے مدرسوں سے محبت کیجیے، مقادس سے محبت کیجیے، دل کھینچتا چلے جائے گا، اور ہمارا جو سرمایہ ہے اور ہماری جو دولت ہے اور ہمارا جو دھن ہے اور ہمارا جو پیسہ ہے یہ صحیح جگہ لگے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، وَعَنْ مَالٍ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، کہ ہم نے تم کو مال دیا تھا، اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مساجد اور مدارس اور مکاتب کو مضبوط کریں، یہی وہ قلعے ہیں جو ہم سب کے لیے صف اول کے اندر رہے گی، ہمارے لیے جانوں کا قربانی دیں گے، ہمارے لیے راتوں کو قربان کریں گے، ہمارے لیے سب سے پہلے آگے آئیں گے۔ اس لیے میں
بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، بہت چھوٹا آدمی ہوں، طالب علم ہوں، اور اپنے اساتذہ کا پڑھایا ہوا درس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک صاحب ہے جن کو 5 سال سے جیل کے اندر قید کیا گیا ہے بامبے کے اندر۔ انہوں نے جب یہاں پر وہ آئے تو انہوں نے ایک بات یہ رکھی کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر خصوصاً 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمارے ملت کے اندر 2 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا اہتمام، جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں علم دیا جا رہا ہے، جہاں پر مدرسوں کے ذریعے سے اور مکاتب کے ذریعے سے علم دیا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو ہمیں قرآن بھی دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعرف القرآن، قرآن کو اعراب کرو۔ یہاں پر محدثین 2 طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ اعرف القرآن کا مطلب ہے زبر زیر پیش، اس کا بات یاد رکھو۔ بسا اوقات زبر زیر پیش کی وجہ سے مفتیان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، الفاظ کے معنی کی تبدیلی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اعرف القرآن، قرآن کو اعراب کرو۔ محدثین اس کا دوسرا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں، دوسرا مطلب یہ بیان کرتے ہیں، قرآن کے فہم کو عام کرو، قرآن کو پھیلاؤ۔ قرآن میں کیا لکھا ہے؟ میں 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن میں کیا لکھا ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ میں 20 سال سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ کے ذریعے سے پڑھتا ہوں میں 7 آیتیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ لوگوں کو آتا، علماء کو آتا، لیکن عوام۔ اس لیے اعرف القرآن کا ایک مطلب ہے فہم قرآن۔ آگے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واتبعوا غرائبہ، اس کے غرائب کی اتباع کرو، اور غرائب سے مراد کیا ہے؟ غرائبہ فرائضہ، اس کے غرائب اس کے فرائض ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو فرائض بیان کیے گئے ہیں اس کی اتباع کرنا، اس پر عمل کرنا۔ اس لیے ان صاحب نے کہا جب اپنے والد صاحب کی میت میں آئے تھے، ان کو 2-3 دن کے لایا گیا تھا، پولیس کے ساتھ پوری کسٹڈی میں ان کو لایا گیا تھا، تو کہا انہوں نے کہا کہ قرآن جب ہم مکاتب کے ذریعے سے مدارس کے ذریعے سے عام کریں تو ہمیں قرآن بھی دیجیے، قرآن کی سمجھ بھی دیجیے۔ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ پانی پر کھول کر اس کو پی لیا جائے، یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ مردے پر اس کو دم کر دیا جائے۔ ہاں اس کی فضیلت ملتی ہے کہ قرآن مردے پر پڑھنا چاہیے۔ اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھو۔ اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم، کہ سورہ یاسین کو اپنے مردوں پر پڑھو۔ یہ اس لیے پڑھنا ہے کہ تاکہ پورا حشر اور نشر کا حساب و کتاب اور میزان کا پورا نقشہ اس مردے کے سامنے جو جاں بلند ہے، جو آپ کی سانسیں لے رہا ہے، آپ کی سانسیں گر رہا ہے، اس کے سامنے آ جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم، تو فہم قرآن بھی دیجیے۔ اور دوسری بات، ہمارے نوجوانوں کو بہت زبردست طریقے حلالی ہے منصوبہ طریقے سے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر نشے والی چیز منشیات کو عام کرنے کی بات پوری کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو ان باتوں سے روکنا چاہیے اور ہمارے نوجوانوں کو اس کا رخ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے امراوتی شہر میں اور مولانا صاحب یہاں پر تشریف فرمائے، الحمدللہ لمبی خدمات دے رہے ہیں۔ مولانا سبحان صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لڑکیوں کے تعلق سے زبردست خدمات دے رہے ہیں۔ مفتی صاحب بھی امامت اور خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں اور ساتھ مدرسے کے مدرس بھی ہیں۔ یہ بڑی خدمتیں انجام دے رہے ہیں اور یہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی نصب کیا گیا ہے جو 12ویں پاس ہے، انٹر پاس، انٹرمیڈیٹ کا کیا ہے، 12ویں پاس ہے، ان لوگوں کے لیے بھی تعلیم کا نصب ہے۔ کالج نہ چھوڑیے، یونیورسٹی نہ چھوڑیے۔ آپ دنیا میں جتنے یا ملک کے اندر جتنے شعبہ جات پائے جاتے ہیں ہر شعبے کے اندر جائیں، اچھا وکیل چاہیے، اچھا ڈاکٹر چاہیے، اچھا انجینئر چاہیے، اچھا نگر سیوک چاہیے، اچھا پی ایم چاہیے، اچھا سی ایم چاہیے، اچھا گرامین کا ہم کو گرام پنچایت والا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے وہ جب اس علم سے آراستہ اور پیراستہ ہوگا اور جب وہ آگے بڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کے اندر امن آئے گا اور خصوصاً ہمارے ملک کے اندر امن آئے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ان مدارس کی، ان مراکز کی اور ان مساجد کی ہم سب کو حفاظت کرنا ہے، اور حفاظت یہ نہیں ہوتی ہے کہ اگر اس پر حملہ آور کوئی ہو رہا ہے تو ہم جان کی بازی لگا دیں۔ یہ تو اول مرحلہ میں ہے، ہم جتنی قربانی ان کے لیے دے سکتے ہیں۔ آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کر دوں گا۔ حضرت مولانا منظور نعمانی
صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیمی کانفرنس میں ایک بات کہی تھی کہ اس ملک کے مسلمان دو باتوں کے لیے تیار ہو جائیں. ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کے ارتداد کے لیے تیار ہو جائیں. مرتد ہو گئے ہمارے بچے اگر تعلیم کو مساجد سے مکاتب سے اور مدارس سے نہ دی گئی, مرتد ہو گئے, اس کے لیے تیار ہو جائیں. یا پھر اس کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ ہم سے بن سکتا ہے ہم کریں. اسی طرح مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں, یو ایس اے بھیجیں, امریکہ بھیجیں, برطانیہ بھیجیں, اور اچھی ہائر ایجوکیشن حاصل کر کے وہ ہمارے ملک آئے. یہ آپ کو بہت مبارک. عید آ جائے قیمتی سے قیمتی کپڑا پہنا دیجیے اپنے بچوں کو. یہ مبارک ہمارا بچہ بیمار ہو جائے اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں اس کا علاج کرا لیجیے. یہ مبارک, یہ سب کچھ مبارک ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنایا, اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایمان والا نہیں بنایا, اگر ہم نے بچوں کو اسلام کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ نہیں کیا, تو یہی بچے اس راستے سے جب آئیں گے تو دہریت کا شکار ہو گئے, الحاد کا شکار ہو گئے. جہاں یہ ڈاکٹر بنے گے اور جب یہ بیٹھیں گے کرسی پر اور کوئی جان والا مریض ان کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میرا مریض ہے, ان کو دیکھ لیجیے, تو اس کا ایجوکیشن اتنا پاور والا ہوگا اور اس کے دین اور علم کا علم اس کو حاصل نہیں کیا ہوگا. سب سے پہلے یہ کہے گا میرے ٹیبل پر 50,000 کا پیشاب رکھ دیجیے. اور مانوتا اور انسانیت اور ہیومینٹی اسی وقت جان توڑ دیتی ہے کہ پہلے جان والا مریض کو دیکھنا چاہیے, جو آخری سانسیں گن رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے پیسوں کا سودا کر رہا ہے. تو میرے عزیزوں ایسے افراد آج بھی ضرورت ہے جو اچھے وکلا ہوں, عالم بھی ہوں, اچھے ڈاکٹر ہوں, عالم بھی ہوں, اچھے وکیل ہوں, عالم ہوں. یہ سب ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. اس سے مدارس اور مراکز اور مکاتب ان کا ہم اہتمام کریں اور ان کا تعاون کریں. تعاون علی البر والتقوی, نیکی کے کاموں پر, تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے. ولا تعاون علی الاثم والعدوان, ظلم زیادتی کے کاموں پر اور گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کا کبھی بھی تعاون نہیں ہونا چاہیے. یہاں پھر نیکی اور تقوی سکھایا جاتا ہے, یہاں پر اللہ کی معرفت سکھائی جاتی ہے, اس لیے یہاں پر بھرپور تعاون ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ بکھری ہوئی باتیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہے, مجھے اور آپ کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائیں, اسی طرح اسلام پر موت ایمان پر فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.